اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ غزوہ تبوک کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ منافقین نے صرف منافقت کی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی، ورنہ ان کو مالی یا جسمانی کسی قسم کا کوئی عذر نہیں تھا، لیکن ان میں 10 مخلص صحابہ اکرام نے محض گرمی اور لمبے سفر سے بچنے کے لیے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ ان میں سے 7 تو عام تھے کہ جن کی توبہ فوراً قبول ہو گئی، جن کے متعلق ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، اور ان میں 3 خاص تھے: حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مرارہ ابن ربی اور حضرت حلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے 2 تو بدری صحابی تھے اور اصحاب بدر کا درجہ بہت بلند ہے۔ تیسرے بدری صحابی تو نہیں تھے، مگر والسابقون الاولون میں سے تھے۔ چونکہ ان کا مقام بہت اونچا تھا، اس لیے اللہ نے ان کی آزمائش بھی بہت سخت کی اور ان کی توبہ فوراً قبول نہیں کی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات میں بہت تفصیل کے ساتھ مکمل 50 دن کا ان کا احوال بیان کیا گیا ہے کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا، کوئی مسلمان ان سے سلام دعا تک نہ کرتا، بلکہ یہ سلام کرتے تو جواب بھی کوئی نہ دیتا، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں نے بھی ان سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔ ان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا کہ گویا وہ بعد میں نازل ہوئیں، مگر وہ 50 دن ان کے لیے بہت مشکل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ، اور بعض دوسرے ہیں کہ جن کو مہلت دی گئی لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اما یعذبہم، یا تو اللہ ان کو سزا دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کا شان نزول جس طرح سے ہے کہ ابو عامر زمانہ جاہلیت میں راہب تھا اور بعد میں یہ نصرانی ہو گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور عداوت بھی بہت رکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے، بلکہ نبی پاک نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھا ہوا تھا۔ یہ شام کی طرف چلا گیا اور منافقین کو یہ پیغام بھیجا کہ تم قوت اور اسلحہ جتنا ہو سکے تیار رکھو، اور ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر جب وہ مدینہ آیا کرے تو وہاں پر یہ اپنے منافقین کے ساتھ مشورہ یا جو بات چیت کرنی ہو ان کو ایک جگہ میسر ہو۔ اور اس نے کہا کہ تم ایک مسجد تیار کرو، اور کیسے روم کی طرف سے جب میں واپس روم کا لشکر لے کر آؤں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نکال باہر کروں گا۔ چنانچہ منافقین نے اس کے لیے مسجد قباء کے پہلو میں ایک مسجد تیار کی، اور اس کی تعمیر میں تقریباً 12 افراد نے حصہ لیا۔ حزام بن خالد جس کے گھر کو مسجد کی طرف نکالا گیا، ثعلبہ بن حاطب، معتب بن کشیر، ابو حبیبہ بن ارعد، عباد بن حنیف، حارثہ، جاریہ اور اس کے بیٹے مجمع اور زید، نبتل بن حارث، لحاد بن عثمان اور ودیع بن ثابت۔ جب یہ لوگ اس کی تعمیر میں شامل ہوئے اور جب یہ فارغ ہوئے اس کی تعمیر سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے کہ جہاں پر بیمار یا حاجت مند لوگ یا سرد رات کی وجہ سے جن کو مسجد قباء دور پڑتی ہے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اس مسجد تک آنا، تو آپ ہماری خاطر یہاں آئیں اور آ کر نماز ادا کریں تاکہ تمام مسلمانوں کو پتہ چل جائے اس مسجد کے بارے میں۔ آپ نے ان سے وعدہ فرمایا اور تبوک کے سفر سے واپسی کا کہ جب میں واپس آؤں گا تو آ کر اس مسجد میں نماز ادا کروں گا، کیونکہ آپ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تبوک کے سفر سے واپس مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی آیات نازل فرما دی کہ یہ مسجد اصل میں مسجد نہیں بلکہ اسلام کے خلاف سازش تیار کرنے کی ایک جگہ تیار کی گئی ہے، تاکہ ان کو ایک ایسی جگہ میسر ہو کہ جہاں پر بیٹھ کے مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈال سکیں اور سازشیں تیار کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے یہ خبر دے دی تو آپ نے مالک بن دخشم، معن بن عدی، عامر بن یشکر اور وحشی ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اس مسجد کی طرف جس کے بنانے والے ظالم ہیں جاؤ اور اسے منہدم کر دو اور جلا دو۔ چنانچہ یہ حضرات نکلے اور مالک اپنے ساتھ کھجور کی ایک شاخ لے کر نکلے جسے انہوں نے آگ سے روشن کیا، اور انہوں نے اس مسجد کو
جلا کر منہدم کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو کوڑا دان بنانے کا حکم دیا۔ نیسابوری، سیوطی، طبری اور قرطبی میں تمام احوال موجود ہے۔ انہوں نے بظاہر جس مقصد کے لیے مسجد بنائی تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا، اور جو کچھ ان کا ارادہ اور پروگرام تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اشکار کر دیا، اور اللہ نے انہیں یہ کہہ کر ذلیل و رسوا کیا کہ اللہ انہیں جانتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ جب مسجد کو جلا دیا گیا تو انہوں نے پھر یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اسلام کی خدمت تھا اور ہم کوئی تفریق نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں نے مسجد کو آگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائی مسجد ضرارا و کفرا، ضرر دینے کے لیے مسلمانوں کو اور اپنے کفر کو پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ، اور مورچہ اس شخص کے لیے جو لڑتا رہا اللہ کے ساتھ، ورسولہ من قبل، اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے پہلے۔ وہ شخص کون ہے کہ جس کے لیے مورچہ بنا رہے تھے؟ یہاں پر ذکر ہے ابو عامر راہب کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور البتہ یہ لوگ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر نیکی کا اور بھلائی کا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اور اللہ گواہی دیتا ہے إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ البتہ یہ جھوٹے ہیں، کہ انہوں نے مسجد اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ تفریق اور فساد کے لیے بنائی تھی۔ لا تقم فیہ ابدا، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی، لا مسجد اسسا، کہ البتہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی، تقوی پر، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ اس میں آپ کھڑے ہوں۔ اس سے مراد ہے مسجد قباء۔ فیہ رجال، اس میں مرد ہیں، یحبون، کہ جو پسند کرتے ہیں، ان یطہروا، کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو۔ افمن اسس بنیانہ، کیا پس وہ شخص کہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی التقوی، تقوی پر، من اللہ و رضوان، اللہ کی طرف سے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، خیر، یہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ شخص کہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جرف، عمارت کے گڑھے کے کنارے پر، ہارن فنہارا بھی، جو گرنے والا ہے پس وہ اس کو لے گرا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ یہاں پر جو تعریف کی گئی کہ جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ مسجد قباء جو تیار کی، یہ ذکر ہے حضرت کلثوم ابن حدم کا، کہ جو بہت نیک صحابی تھے، اور انہوں نے اپنی زمین دی تھی مسجد کی تعمیر کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اب اس کے برعکس اس شخص کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس نے یہ تعمیر مسجد ضرار کی تھی، وہ اور یہ شخص کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ وہ شخص سیدھا جہنم کے گڑھے میں جائے گا، اور اس کے برعکس حضرت کلثوم ابن حدم کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اظہار کیا، تو کیسے یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں۔ لا یزال بنیانہم الذی، ہمیشہ رہے گی ان کی مسجد کی عمارت، بنو، جو انہوں نے بنائی، ریبۃ فی قلوبہم، تردد اور شک ان کے دلوں میں، کیونکہ اگر کسی کا منصوبہ ناکام ہو جائے تو اس پہ اس کو صدمہ تو پہنچتا ہے، لہٰذا یہ عمارت ان کو ہمیشہ کھٹکتی رہے گی کہ انہوں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ، مگر یہ کہ ان تقطع قلوبہم، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آج کی آیات میں ذکر تو تھا مسجد قباء اور مسجد ضرار کا، مگر ان کو اگر ہم اپنی زندگی کی نظر سے دیکھیں کہ یہ آیات ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہیں، تو زندگی کی تعمیر کی دو بنیادیں ہیں، ایک تقوی اور دوسرا ظلم۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت اٹھائے، اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ صرف اس فکر میں ہو کہ وہ اللہ کو ناراض نہ کرتے، وہ ایک ہستی کے آگے جواب دہ ہے اپنے ہر عمل کا، وہ ہر وقت ایک
نظر میں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا شخص گویا مضبوط چٹان پر اپنی عمارت کھڑی کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس اندیشے سے بالکل خالی ہو، اسے بالکل پرواہ نہ ہو کہ وہ کسی کی نظر میں ہے، وہ کسی کو جواب دہ ہے، وہ کسی پابندی کو قبول نہیں کرتا، تو اس کی عمارت ایسے ہے جیسے وہ کسی کھائی کے کنارے پر کھڑی کی گئی ہے اور ایک جھٹکے سے وہ جہنم کے گڑھے میں اپنے مکینوں سمیت گر جائے گی۔ جو لوگ ظلم کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت اٹھاتے ہیں، ان کے جرائم میں سب سے زیادہ سخت جرم وہ ہے جس کی مثال مدینے میں مسجد زرار کی صورت میں سامنے آئی۔ اس وقت مدینے میں 2 مسجدیں تھیں، ایک آبادی کے اندر مسجد نبوی اور دوسری مضافات پہ مسجد قباء، اور منافقین نے مسلمانوں کے مقابلے پر ان کے توڑ پڑی تیسری مسجد تعمیر کی تھی۔ بظاہر تو یہ کارروائی دین کے نام پر ہوئی تھی، لیکن اس کا مقصد دین کو ہی نقصان پہنچانا تھا، مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا۔ ایسے لوگ اس زمانے میں ہوں یا آج کے زمانے میں، ان کا مقدر صرف اور صرف حسرت اور افسوس ہی ہوتا ہے، اور اسی حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ مریں گے اور اللہ کی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور سیدھے رستے پر ہمیں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔